السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں محمد احسان قادری فکر رضا پیج پہ لائیو کوشچن آنسر سیشن کے لیے حاضر ہوں۔ آپ حضرات عقائد کے تعلق سے جو کچھ سوالات ہو ضرور پیش کر سکتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جائے نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد نجم صاحب، آپ کا یہ سوال ہے کہ قبر اونچی بنانا کیسا ہے؟ دیکھیے، اصل قبر کو پکی بنانا یہ منع ہے۔ بزرگان دین، اولیاء کرام، انبیاء کرام کی مزارت جو بنائی جاتی ہے
وہ اصل قبر کو اونچی نہیں کرتے، اس کو پکی نہیں بناتے، بلکہ اصل قبر ایز اٹ از رہتی ہے، اس کے اوپر سے مزار بنایا جاتا ہے تاکہ ایک پہچان رہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے کی ہے۔ الحمدللہ اولیاء کرام یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ قبر کو پکی نہیں بنانی چاہیے، تو اصل قبر پکی نہیں ہوتی، اس کے اوپر سے ہی قبر کو بنایا جاتا ہے تاکہ ایک پہچان رہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے کی مزار ہے۔ جی جناب ناگوری جعفر صاحب، چاروں ائمہ کرام نے یہ فرمایا ہے کہ میرے قول کو حدیث کے خلاف پاؤ تو میرے قول کو تم ترک کر دینا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاروں ائمہ نے حدیث کے خلاف مسئلہ بیان فرمایا، بلکہ یہ ان کے عاجزی ہیں، یہ ان کے انکساری ہے، انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی ہی میں مسائل استنباط فرمائے، لیکن عاجزانہ یہ فرمایا، اور وہ بھی مجتہدین سے فرمایا کہ اے مجتہد لوگ، اے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کا علم عطا فرمایا ہے، اگر آپ میرے قول کو حدیث کے خلاف پاؤ تو آپ میرے قول کو ترک کر دینا، حدیث پہ عمل کرنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کا بھی قول نہ قرآن کے خلاف دکھا سکتے ہیں نہ حدیث کے خلاف دکھا سکتے ہیں۔ چاروں ائمہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی ہی میں مسائل استنباط فرمائے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مجتہد اسٹوڈنٹ سے یہ فرمایا کہ اے ابراہیم، میرے قول کو اگر تم حدیث کے خلاف پاؤ تو حدیث پر عمل کرنا۔ تو مجتہدین سے فرمایا گیا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم عام لوگ اس بات کو لے کے یہ کہے کہ جب امام نے فرمایا کہ میرے قول کو ترک کر دینا اس لیے ہم صحیح حدیث پر عمل کریں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ مجتہدین کے لیے فرمایا گیا، اس لیے کہ مجتہدین حدیث کی پہچان جانتے تھے، حدیث سے مسائل استنباط کر سکتے تھے۔ اور رہی بات صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کی بات، تو یہ تو بعد میں محدثین نے اس فن کو ایجاد فرمایا، اس پر تبصرہ فرمایا۔ امام اعظم اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین سے، اور امام اعظم تو صحابی سے بھی حاصل کیے ہیں علم، اور امام مالک تابعی سے حاصل کیے ہیں، امام شافعی اور امام احمد تبع تابعین سے علم حاصل کیے ہیں۔ تو تابعی اور تبع تابعین ضعیف نہیں ہوتے، ان سے جو حدیثیں ان کو ڈائریکٹ روایت میں ملی ہے وہ سب کے سب صحیح حدیث ہے، صحیح روایات ہے۔ تو چاروں ائمہ کا قول عاجزانہ طور پہ یہ فرمایا گیا کہ میرا قول کو اگر حدیث کے خلاف پاؤ تو ترک کر دینا، اور وہ بھی مجتہدین سے فرمایا گیا، نہ کہ عام لوگوں کے لیے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے جب ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، یہاں اگر تم تنازع پاؤ تو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹو، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر یعنی بڑے بڑے علماء مجتہدین کی اطاعت کرو، اور اگر تم تنازع پاؤ تو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو۔ یہ بھی ان مجتہدین کے لیے فرمایا گیا، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں فرمایا بلکہ مجتہدین کے لیے فرمایا۔ اور تفاسیر میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، اس کے تعلق سے مجتہدین ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن آج کل وہابی، غیر مقلد، نجدی، یہ سب اپنے اوپر یہ لے لیتے ہیں، جبکہ اجتہاد نام کی کوئی چیز ان میں ہے ہی نہیں۔ جناب اذہان ابن امان اللہ، if any animal has been slaughtered without the mentioning of Allah Ta'ala's name, then we should not consume that animal. And it doesn't mean that if you sacrifice the animal saying Bismillahi Allahu Akbar, and if you convey the rewards towards the pious servants of Allah, that won't become haram. But you know, Ismail Dehelvi in his Taqwiyatul Iman has written that even if you mention the name of Allah at the time of sacrifice, and if you convey the rewards towards the pious servants of Allah, then that meat will become najis, it will become haram, and the one who sacrifices the animal will become a mushrik, ma'adallahi rabbil alamin. So attributing names towards awliya, towards Anbiya, towards any person while sacrificing, if we mention the name Bismillahi Allahu Akbar, then it is absolutely permissible. But
these people, these Najdi followers, they disregard this when the matters of awliya comes, but at the same time they agree when they do the aqiqah, whereas the aqiqah is been attributed towards the children. Then in that case they don't say it is haram, they say we attribute towards the child. If you ask them that there is a goat kept here, why have you kept, they will say this is for my child's aqiqah, my daughter's aqiqah, or my son's aqiqah. Then that attribution is permissible for them. When we attribute towards the awliya and anbiya, they say it is shirk and it is haram. May Allah Ta'ala protect all of us from such deviant people. عقائد کے تعلق سے سوال کرے تو بہتر ہوگا. جی جناب وسیم خان صاحب، سنی مساجد اگر نہ ہو، سنی امام نہ ہو تو آپ کے اوپر جماعت واجب نہیں، آپ کے اوپر جمعہ بھی واجب نہیں، عید بھی واجب نہیں. آپ اکیلے صرف اور صرف اسی لیے پڑھتے ہیں کہ گستاخ رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لاتے ہوئے اگر آپ نبی کے گستاخ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو جماعت کے ثواب سے کئی گنا زیادہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کے درجات بھی بلند فرمائے گا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جناب احتشام اللہ صاحب، اولیاء کرام کی بارگاہ میں جب جائے تو پینتی کی طرف سے حاضری دے اور سینے کی طرف کھڑے ہو کر 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائے اور ادباً السلام علیک یا ولی اللہ کہہ کے سلام پیش کرے. ان کے نام ایصال ثواب کرنے کے لیے قرآن شریف کی کچھ صورتیں جیسے سورۃ الفاتحہ یا سورۃ الاخلاص، کچھ درود شریف وغیرہ پڑھ کے یا یاسین شریف جو بھی آپ کو یاد ہو وہ سب پڑھ کے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ہدیتاً پیش کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں قبول فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بھی ہمارا یہ پڑھے ہوئے کا ثواب ہدیتاً قبول فرما. اور ان تمام کے صدقے میں فلاں بزرگ، جس بزرگ کے مزار پہ آپ حاضر ہیں، ان کی مقدس بارگاہ پہ بھی، ان کی روح پر بھی اس کا ثواب آپ ایصال کریں اور ان کے صدقے میں تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روحوں پر ایصال کریں. اللهم صل وسلم وبارك عليه. If it is confirmed that the person is a Najdi, then you are not supposed to pray his janazah as well, because it is clearly recorded in the hadith of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam not to eat with them, not to say salam to them, not to sit with them, not to offer prayer behind them, nor to offer janazah of those people. So if it is confirmed he is a munafiq, he is a Najdi, he is a ghair muqallid, he is a Deobandi, then you should avoid praying janazah for him. And if you consider such a person whose beliefs have reached the hadd of kufr, then if you consider him as a Muslim, your iman is also in danger, because the one whose iman is corrupted, the one who has gone to the belief of kufr, then to consider that person a Muslim unless he makes tawbah, this is also kufr. جناب سید محمد زکریا صاحب، جی وعلیکم السلام. حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے اور تفاسیر میں اس کا واضح طور سے ذکر آیا ہے.
جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل تمام مفسرین اور محدثین کے اقوال کا انکار کرتے ہیں، یعنی تمام مفسرین کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کمینوں کو جھوٹا کہا جائے، بجائے اس کے کہ تمام بزرگان دین کو اور محدثین اور مفسرین اور صحابہ اکرام جنہوں نے حدیث سے روایت کی ان کو جھوٹا کہنا، اللہ اکبر، اس سے تو بہتر ہے کہ ان کمینوں کو جھوٹا کہا جائے۔ جناب یوسف چشتی صاحب، یہ آپ کا سوال کے اکثر غیر مقلد یا وہابی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا نبی کو پتہ نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دراصل یہ سب مس کوٹیشنز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے علم غیب عطا فرمایا اور ڈائریکٹ الہام کے ذریعے بھی علم غیب عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخوبی جانتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی کہ جیسے عالم ما کان و ما یکن، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، قرآن کریم جیسے ہی مکمل ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مکمل ہو چکا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر کسی جگہ یہ بھی فرمایا ہو کہ مجھے یہ نہیں معلوم یا مجھے وہ نہیں معلوم، تو اس میں امت کے لیے تعلیم ہوتی ہے۔ اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہمارے آقا اس کو نہیں جانتے تھے۔ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس وقت اس چیز کا علم نہیں تھا، تو بھی قرآن کریم کی اس آیت کریمہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے فرمایا اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اس آیت کریمہ کے بعد کوئی بھی ایک ایسا واقعہ نہیں بتا سکتا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی ہو، جیسے کہ میں اس کا جواب نہیں جانتا۔ تو ان سے کہیے کہ کوئی ایسا واقعہ دکھائے جو آیت کریمہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے بعد واقع ہوا ہو۔ یہ قیامت آ جائے گی انشاءاللہ، ہرگز ایسا کوئی واقعہ نہیں دکھا سکتے۔ پھر رہی بات شہادت کی، تو شہادت کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوتی بھی اور اس کی اطلاع عوام کو یعنی صحابہ کو نہ دیتے تو اس میں حکمتیں ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فعل میں حکمتیں ہوتی تھی، وہ اس کے وزڈمز بخوبی جانتے تھے۔ اور کئی واقعات اس طرح کے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کیے تاکہ وحی کے ذریعے اس بزرگ شخصیت کا اور مقام لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ جیسے مثال کے طور پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخوبی جانتے تھے کہ میری اہلیہ پاک ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کا انتظار فرمایا۔ اب قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے ان کی پاکی کا بیان ہو چکا، اب قیامت تک سیدہ عائشہ پر کوئی تہمت لگا ہی نہیں سکتا۔ جو کوئی بھی ان کے اوپر تہمت لگائے گا وہ ایمان ہی سے خالی ہو جائے گا، اسلام سے ہی وہ خارج ہو جائے گا۔ اور اس سے قرآن کریم کی آیتوں کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت ایسے واضح طور سے بیان کر دی گئی کہ اب کسی کو کوئی شبہ بھی نہیں رہ سکتا۔ حدیث پر بھی ہمیں شبہ نہیں ہے الحمدللہ، لیکن کوئی غیر مقلد، کوئی نجدی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو قرآن کریم کو تو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتے ہوئے بھی اس کا اعلان نہ فرمانا، جبکہ خود فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میری اہلیہ پاک ہے، لیکن اس کا عام نہ ہونا، اس میں حکمتیں یہ ہیں کہ کوئی بھی منافق اس پر مذاق نہ اڑائے، یہ نہ کہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کی بات ہے اس لیے اس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما کر ان کی پاکی کا ایسا بیان فرما دیا کہ قیامت تک کوئی ان کے خلاف آواز اٹھا ہی نہیں سکتا۔ جناب ابو فرید صاحب، تفضیلی اصل میں شیعوں کا ایک گروپ ہے، شیعوں میں کافی گروپس ہے، اس میں مین 3 گروپس ہے۔ ایک جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں 30 سے زائد پارے تھے، تقریباً 17,000 آیتیں تھیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام آیتوں کو نکال دیا اور صرف جتنی باقی ہے 6,666 اسی کو باقی رکھا۔ یہ ایسا کہنے والا کافر ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں جب ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو جب اللہ حفاظت فرمانے والا ہے تو ایک حرف کا بھی فرق نہیں آ سکتا، اور
ان شیعوں نے کئی پاروں کا فرق بتا دیا تو ایسا کہنے والا کافر ہے۔ دوسرا میجر گروپ یہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی مانتا ہے۔ ایک نبی کو غیر نبی کہنا اور غیر نبی کو نبی کہنا یہ بھی کفر ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والے بھی کافر ہے۔ اور تفضیلیہ یہ وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے ہیں، تو یہ فرقہ گمراہیت کی طرف ہے، ان کو کافر نہیں کہا گیا۔ لیکن اگر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں تو یہ بھی کافروں میں سے ہو جائیں گے، اس لیے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین یہ کفر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جناب شریف محی الدین صاحب، ذاکر نائک کا کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک آئے گا، اس لیے کہ قرآن میں وسیلہ لینے پر آیتیں ہیں، حدیث میں وسیلہ لینے پر بیان کیا گیا ہے، وسیلہ نہ لینے پر ایک بھی آیت نہیں اور نہ ہی کوئی حدیث ہے۔ صرف عقائد کے تعلق سے سوال کریں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ جو سنی مکہ یا مدینہ شریف میں انتقال کرتا ہے تو ہم سنیوں کو چاہیے، جو ہمارے احباب ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انفرادی طور پہ اس کی نماز جنازہ ادا کر دے، اس میں بہتری ہے۔ انفرادی طور پہ کسی بھی طرح چپکے سے وہ نماز جنازہ ادا کر دے۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ اپنے طور سے کرتے ہیں تو وہ ان کا پرابلم ہے۔ ہمیں چاہیے، ہمارے سنی بھائیوں کو چاہیے کہ کسی سنی کا انتقال ہو تو اس کی نماز جنازہ وہ پرائیویٹ ہی میں ادا کر لے، یعنی کسی بھی طرح کوشش کر کے اس کے جنازے کے سامنے نماز ادا کر لے۔ جناب عارف حسین صاحب، یس if a person prays behind such people whose beliefs are corrupt, that means he has taken that person as Muslim. The one whose beliefs are towards the kufr, to take them as Muslims, this is also kufr. So the one who knowingly offers his janazah, obviously not only nikah, he has to do tajdeed of iman as well. جناب سمیر رضوی صاحب، دیوبندی سلام کرے، اگر وہ دیوبندی ایسا ہے کہ اس کو عقائد معلوم نہیں تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو دیوبندیت کی طرف غالب ہے، انہی کی طرف مائل ہے، انہی کے ساتھ میل جول ہے، انہی کے جیسے عقائد رکھتے ہیں، تو سلام کا جواب دینا یہ حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ جناب محترمہ یاسمینہ رفائی صاحبہ، ایمان کی پختگی کے لیے دیکھیے کہ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہو، صحابہ کرام کی محبت ہو، اہل بیت عظام کی محبت ہو، اولیاء کرام کی محبت ہو، اس کے اندر آپ کو ایمان کی پختگی نظر آئے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں قصائد پڑھتا ہو، منقبت غوث اعظم اور دیگر اولیاء کرام کی شان میں، اہل بیت کی شان میں منقبتیں پڑھتا ہو تو سمجھ لینا کہ اس کے دل میں محبت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف سے، اولیاء کرام، اصحاب کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام کی تعریف سے اگر اس کے چہرے میں بگاڑ نظر آتا ہے تو سمجھ لینا اس کی محبت، اگرچہ وہ دعویٰ کرتا ہے محبت کا، سمجھ لینا کہ اس کی محبت میں سچائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک، یا اللہ ہمیں تیری محبت عطا فرما اور ان کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت رکھنے والے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام، یہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت، اللہ سے ہم ان کی محبت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور انہی کے نام سے اگر کسی کا دل جلے تو یہ محبت نہیں بلکہ یہ بغض کی علامت ہے۔
جناب ایاز رانا صاحب، آپ کے دوست سے کہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں سے ہو سکے کفار کی طرف مخاطب کر کے کہ تم پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو جمع کر کے قرآن جیسی ایک آیت پیش کر دو، قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورہ پیش کر دو. سب مل کر بھی اگر کرو گے تو قرآن جیسی ایک سورہ پیش نہیں کر سکتے. یہ قرآن کی سچائی، حقانیت ہونے کی دلیل ہے. کوئی کتنا بھی کوشش کرے قرآن کریم کی طرح اس طرز میں ایک آیت بھی لکھ نہیں سکتا، اور تمام لوگوں کا جمع ہو کر بھی قرآن کریم کی طرح کوئی آیت پیش نہ کر سکنا، یہ قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل ہے، یعنی اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے. اور ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ کا کلام ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، جب انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے تو وہ حدیث بن گئی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے وہ قرآن بن گیا. تو دو کلام ہوئے، قرآن اور حدیث، لیکن زبان ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو قرآن کو قرآن ماننے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان کی ضرورت ہے ہمیں. جی سید نوشید صاحب، حرم شریف میں جو سنی نوجوانوں کو یہ متوا، یہ کمینے پریشان کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے سنی نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ عقائد اہل سنت پڑھے، عقائد کی کتابیں پڑھے، جیسے جاء الحق ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ کی کتابیں ہیں. عقائد کی کتابیں پڑھے اور ساتھ ساتھ ان کے آبجیکشنز کو بھی مد نظر رکھے، ذہن میں رکھے، اور ان آبجیکشنز کے جوابات بھی سیکھے. یہ جوابات آپ کو جاء الحق میں مل جائیں گے اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں مل جائیں گے اور دوسرے سنی علماء کی کتابوں میں مل جائیں گے. تو اعتراض کو جان کر ان کے جوابات کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہو چکا ہے، تاکہ یہ غیر مقلدین، یہ نجدی اگر اس طرح کے اعتراض کر کے لوگوں کو بہکانا چاہے تو ہمارا نوجوان اپنے ایمان کو بچا سکے. آج کل دیکھا جا رہا ہے پیری مریدی کے تعلق سے، تعویذ کے تعلق سے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے، اور استمداد میں اولیاء کرام سے استمداد کے تعلق سے قرآن کریم کو مسکوٹ کر کے یہ لوگ ہمارے نوجوانوں کو پریشان کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک آیت یہ کہتے کہ تم غوث اعظم کو بلاتے ہو. اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، جو آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم یہ کہ اللہ کے سوا تم جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. تو یہاں اللہ کے سوا دوسروں کو پوجنے کی بات ہے، یعنی جو بتوں کو پوجتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ خود سے اپنا کام بھی نہیں کر سکتے، وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود بھی ایک مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا. تو آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، جیسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کا رد فرمایا گیا، اس کے تعلق سے بتایا گیا. لیکن یہ آیت کریمہ کو پیش کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہو، یعنی غوث اعظم کی پوجا کرتے ہو، غریب نواز کا نعرہ لگاتے ہو، تم بھی مشرک ہو چکے، اس لیے ایسا مت کرو. تو ہمیں، ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آیتوں کو ذہن میں رکھے اور اس کی تفسیر ان کو دکھائے، اور اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق کو دیکھے، اس آیت کریمہ کو پورا پڑھنے بولے، پہلی آیت پڑھنے بولے، اس کے بعد والی آیت پڑھنے بولے، تو کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ یہ بتوں کے تعلق سے ہے، کفار مشرکین کے تعلق سے ہے. تو ہمارا نوجوان اگر یہ جانے گا تبھی اپنے ایمان کو بچا سکے گا، اور اگر وہ اس کا جواب نہیں دے پائے گا تو وہ خود بھی کنفیوز ہو جائے گا. تو ایمان بچانا یہ فرض عین ہے، بہت اہم ضرورت ہے. لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح کاروبار کی فکر کرتے ہیں، نوکری کی فکر کرتے ہیں، دوسرے معاملات کی فکر کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے ایمان و عقیدے کی فکر کریں. محترم اذہان ابن امان اللہ, yes, when Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu showed the ibarat which contains the kufr, ibarat of the Deobandi scholars, then ulama of Haramain Sharifain of that time, Sunni ulama, they gave the verdict of kufr. And your question is that Deobandi alim Ashraf Ali Thanwi did not comment on Ala Hazrat with regards to kufr. How would he comment when Ala Hazrat never committed kufr? Ala Hazrat's purpose was to spread the true love of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wasallam. In
Instead, Ashraf Ali Thanvi said that what Ala Hazrat did is right. He gave me the fatwa of kufr based on the ishq Rasul of sallallahu ta'ala alayhi wasallam, based on the love of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. Had he not given the fatwa of kufr on me, then he would have been kafir. So this was admitted by Ashraf Ali Thanvi himself. Then why would he give the fatwa of kufr towards Ala Hazrat? So those Deobandis who try to confuse the Sunnis, the laymen, in such a manner that Ala Hazrat gave the fatwa of kufr to these scholars, but these kufr did not comment anything, therefore these people are right. This is totally wrong. There is no way for these Deobandi scholars to give fatwa of kufr on Ala Hazrat and on any ulama of Ahlus Sunnati wal Jama'ah, because the ulama of Ahlus Sunnati wal Jama'ah, alhamdulillah, they follow the true path of Sahaba Karam, and they got the true love of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, true love of Ahlul Bayt and Sahaba Karam in their hearts. So they are alhamdulillah always protected by Allah Tabaraka wa Ta'ala. मज़ारात पे जाना अगर कब्र पुजारी होने की दलील है तो काबे शरीफ में जाकर, मक्के शरीफ में जाकर काबे शरीफ के सामने नमाज पढ़ना ये भी काबा पुजारी होने की दलील होनी चाहिए। हजर अस्वद को चूमना भी हजर अस्वद का पुजारी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये कहेंगे, एतराज़ करेंगे तो जवाब देंगे कि नहीं, हम काबे की ताज़ीम करते हैं, हम इबादत नहीं करते। हजर अस्वद को चूमते हैं, इबादत नहीं करते, इबादत अल्लाह की करते हैं। तो अब मैटर क्लियर हो चुका। हम भी औलिया किराम के मज़ारों के ऊपर जो पत्थर लगे हुए हैं, जो कब्र बनी हुई है, उसकी पूजा नहीं करते, बल्कि कब्र के अंदर यानी जन्नत के बाग में आराम करने वाले अल्लाह के औलिया किराम की ताज़ीम के लिए हम वहाँ खड़े होते हैं। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे शरीफ को देखकर ही तो फरमाया कि ए काबा, यकीनन तेरी अज़मत अल्लाह के नज़दीक बहुत है, लेकिन अल्लाह के औलिया की अज़मत तो जिससे भी ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक है। जब काबे की ताज़ीम शिर्क नहीं, काबा पुजारी होने की दलील नहीं, तो काबे से बढ़कर जो औलिया किराम है उनकी ताज़ीम कहाँ से औलिया का पुजारी होना कहा जाएगा। किसी देवबंदी को सुन्नी महफिल में दावत देना कैसा? देखिए, अगर वो आम आदमी है, उसको देवबंदियों के अकायद पता नहीं, तो उसको बुला के आप हमारे अकायद समझाइए। लेकिन अगर वो ऐसा है कि वाकई में देवबंदी है, वो चालाकी से अगर आना चाहे तो ऐसे लोगों को दावत हरगिज़ ना दे, इसलिए कि वो प्रिटेंड करेंगे कि वो भी सुन्नी है, वो हमारे साथ सलात व सलाम में भी शरीक हो जाएंगे, हमारे साथ हमारी महफिलों में भी शरीक हो जाएंगे, और हमारे लोगों से दोस्ती रख के आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ माइल कर देंगे। ये कह के हम जब तुम्हारी महफिल में आते तो तुम हमारी महफिलों में क्यों नहीं आते? तो हदीस पाक की रोशनी में ऐसे लोगों से दूर रहने का भी हुक्म है और अपने से इनको दूर रखने का भी हुक्म है। दोनों तरफ है, अपने से इनको दूर रखो, इनसे खुद दूर रहो। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। हाँ, जो आम लोग हैं, जिनको अकायद नहीं पता, जो अनजाने में जाते हैं, उनको आप बुलाए और हमारे अकायद समझाए। वल्लाहु ताला आलम। जी शाहिद खान साहब, इन नजदियों की कुफरी इबारतें आपको इंटरनेट में मिल जाएगी, गूगल सर्च में मिल जाएगी, और इसके लिए काफ़ी वेबसाइट्स है, raza.org.za है, और इसी तरह सलफ़ी अकीदा.blogspot कह के हैं, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। फलाह.co.uk में भी मिल जाएगी, इनके स्कैन पेजेस आपको मिल जाएंगे। आप ज़रूर देखें, इस हिसाब, इस इरादे से देखें कि इनके कुफरिया अकायद वाली इबारतें आप लोगों को दिखाकर उनको कन्विंस कर सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक। अब मैं कुछ गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले कुछ मशवरे देना चाहता हूँ। वो ये है कि आप
اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کے لیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت اور نجدی، غیر مقلدین، دیوبندی، ان جیسے غلط عقائد رکھنے والوں سے اپنے کو دور رکھنا اور ان کو اپنے سے دور رکھنا۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ ان وہابیوں سے کہیے، ان غیر مقلدوں سے کہیے، ان دیوبندیوں سے کہیے، ان نجدیوں سے کہیے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا وسیلہ ان کے وصال کے بعد لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے یا شرک ہے، تو بس سیدھی سی بات ہے، ایک آیت کریمہ دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ انبیاء کا وسیلہ لینا حرام ہے، ایک حدیث پاک دکھا دو جس میں یہ ہو کہ انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ لینا حرام ہے، ایک دکھا دے، انشاءاللہ ہرگز نہیں دکھا پائیں گے۔ اور آپ ان سے یہ کہ وہ جب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے یا غوث اعظم کہنا شرک ہے، آپ ان سے صرف اتنا ہی سوال کیجئے کہ قرآن کریم سے یا حدیث طیبہ سے ایک ایسی عبارت دکھا دے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کی طاقت نہیں دی، اور اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی کو اس ارادے سے پکارنا کہ اللہ نے ان کو مدد کرنے کی طاقت دی ہے، اس ارادے سے پکارنا یہ شرک ہے۔ ایک آیت دکھا دے یا ایک حدیث دکھا دے، قیامت آ جائے گی، ہرگز انشاءاللہ یہ نہیں دکھا پائیں گے۔ جتنی بھی آیتیں یہ پیش کریں گے وہ سب مشرکین اور بتوں کے تعلق سے آنے والی آیتوں کو مسکوٹ کر کے یہ ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو سمپل سا سوال کرنا ہے کہ ایک آیت دکھا دو یا ایک حدیث دکھا دو جس میں وسیلہ حرام کہا گیا ہو، ایک آیت دکھا دو یا ایک حدیث دکھا دو جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنا یہ حرام ہے یا یہ شرک ہے۔ وسیلے کے جواز پر ہم کئی حدیثیں پیش کر سکتے ہیں، استمداد کے جواز پر کئی حدیثیں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الاستمداد اس کو پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو برکات الاستمداد یا برکات الامداد نام کی ایک کتاب ہے جس انگلش میں بیکونس آف ہوپ، آپ گوگل سرچ کیجئے، آپ کو نیٹ میں مل جائے گی، razanw.org میں بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ اس میں کئی حدیثوں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے انبیاء اور اولیاء سے مدد طلب کرنا ثابت کیا ہے۔ تو آپ ان سے سیدھا سا سوال کریں کہ ایک آیت دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ انبیاء اور اولیاء مدد کر نہیں سکتے اور تم مدد مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اسی طرح یہ بھی کہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے دافع البلا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ وہ دافع البلا نہیں ہے تو ایک آیت دکھا دو یا ایک حدیث دکھا دو، ہم چھوڑ دیں گے۔ تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا مزہ چکھنے کے بعد حیات نہیں ہے، ایک آیت دکھا دو یا ایک حدیث دکھا دو جہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو یا اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میرے نبی وصال کے بعد یہ حیات نہیں، موت کا مزہ چکھنے کے بعد یہ حیات نہیں، یہ مر کر مٹی میں مل گئے، یا یہ لوگ بالکل امپریزنڈ ہو چکے ہیں، قید ہو چکے ہیں، ایک آیت دکھا دے یا ایک حدیث دکھا دے، انشاءاللہ قیامت آ جائے گی، ہرگز نہیں دکھا پائیں گے۔ اسی طرح آپ یہ بھی سوال کریں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ حاضر و ناظر، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں حیات ہیں اور جہاں ان کی مرضی ہو وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو سیدھا سا سوال، تم ہر بات پہ قرآن پیش کرتے ہو، ہر بات پہ حدیث پیش کرتے ہو، چلو ایک حدیث دکھا دو یا ایک آیت دکھا دو جہاں یہ لکھا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم موت کا مزہ چکھنے کے بعد نہ حیات ہے نہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں۔ آپ اسی طرح ان سے بات کریں، ان کی باتوں پہ آ کے کنفیوز نہ ہو، بلکہ الٹا ان سے سوال کرے کہ تم لوگ کہتے ہو شرک ہے، مثال کے طور پہ تعویذ کی بات آ گئی تو تعویذ، وہ تعویذ پہننا شرک ہے جس میں شرکیہ الفاظ ہو، اور وہ تعویذ پہننا جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہو یا حدیث میں مذکور دعائیں لکھی ہو، وہ تعویذ پہننا جائز ہے۔ اب ان سے پوچھے کہ چلو قرآن کی آیت والی حدیث میں، قرآن کی آیت یا حدیث میں جو دعائیں مذکور ہے ان دعا والی تعویذ پہننا حرام ہو تو یہ دکھا دو، ہم چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ حدیث پاک میں کفریہ اور شرکیہ الفاظ والے تعویذ کو پہننے سے منع کیا گیا ہے، وہ کفر اور شرک ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ویسے بھی شرک ہے تو ان سے کہو کہ قرآن کی آیتیں لکھ کر یا حدیث میں دعائیں جو مذکور ہے اس کو لکھ کر پہننا یہ شرک ہے، یہ دکھا دو حدیث پاک سے، ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اس طرح آپ کاؤنٹر کوشچن کرنے کی عادت ڈالیے، ایسا کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آ نہیں پائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے، سوائے بات کو ادھر ادھر کرنے کے، اور ان کے پاس کوئی
کوئی بھی جواب نہیں رہے گا. اس طرح انشاءاللہ آپ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکیں گے اور آپ کے ذریعے انشاءاللہ دوسرے لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ان چند کلمات کو قبول فرمائے. کوئی غلطی ہوئی تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئندہ ملاقات ہونے تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.